حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ اس لیے نماز ہمارے لیے دعا کرے، ایسی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں، نماز بد دعا نہ کرے ہمارے لیے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے، کو رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کبھی کسی ٹھونگ دوسری دفعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا۔ اور پھر جب وہ بربادی کی بددعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہے۔ کیوں کہ نماز ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھیے میں نے ایک مرتبہ پڑھا، دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی، حدیث شریف میں آتا ہے۔ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھیں گے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ آپ کو نیکیاں دے گا۔ فوراً پڑھ لیجئے، پڑھتے ہی آپ کے کھاتے میں نیکی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔